بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. دوستو، پچھلی ویڈیو میں عربوں میں بت پرستی کی تاریخ اور ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سرزمین عرب اور خصوصاً مکہ اور مدینہ میں رائج مختلف ادیان اور عقائد کا جائزہ لیا گیا تھا. آج کی اس ویڈیو میں ظہور اسلام کے وقت عربوں اور خصوصاً قریش مکہ کے معاشی اور معاشرتی حالات بیان کیے جائیں گے. ان سب کو تفصیلاً جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک تسلسل کے ساتھ ضرور دیکھیے گا. تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب. معزز ناظرین گرامی، ظہور اسلام کے وقت اگر عرب معاشرے کا ایک سرسی سے جائزہ لیا بھی جائے تو ایک بات شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ تب کا عرب معاشرہ ایک ہی وقت میں اچھی بری متضاد خصلتوں کا شکار تھا، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ اچھی بری یہ متضاد خصلتیں اپنی پوری شدت سے ان میں صلاحیت پذیر تھی. ایسے میں اگر ہم ان میں رائج بدعات اور رسوم و رواج کو مد نظر رکھیں تو عرب معاشرہ ایک بدترین معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے، اور اگر ہم عربوں کے اوصاف حمیدہ کو سامنے رکھیں تو در حقیقت ان سے بہتر انسانی معاشرہ اور معاشرتی اقدار کی نظیر ملنا مشکل ہے. بنیادی طور پر عرب معاشرہ 3 طبقات پر مشتمل تھا. نمبر 1، ہجری. وہ لوگ جو شہروں میں آباد تھے اور مستقل طور پر شہروں میں ہی سکونت پذیر تھے، ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی. ہجری عربوں کا ذریعہ آمدنی نخلستانوں کی آمدن اور تجارت تھا. در حقیقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم تھے، جنہوں نے روم اور ایران اور شام و ہندوستان کے حکمرانوں کے ساتھ تجارتی معاہدات کیے. اس طرح عرب لوگ بڑے بڑے قافلوں کی صورت میں ان ممالک جاتے اور وہاں سے قافلے عرب آتے. قریش مکہ کو کیونکہ خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے مرکزی اہمیت حاصل تھی، اسی لیے قریش مکہ کے قافلوں کو عرب کے بدوی قبائل لوٹنے سے بھی گریز کرتے تھے. نمبر 2، بدوی. عرب کی اکثر آبادی بدوی قبائل پر مشتمل تھی جو خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتی تھی. ان کا اصل ذریعہ معاش گلہ بانی یعنی جانور پالنا تھا، اس لیے جہاں کہیں چراگاہ نظر آتی یہ وہیں ڈیرے ڈال لیتے. جب اس چراگاہ میں ان کے جانوروں کی خوراک ختم ہو جاتی تو وہاں سے کسی اور جگہ کا رخ کرتے. اس کے علاوہ راہزنی بھی ان کی آمدن کا ایک بڑا ذریعہ تھا. یہ لوگ عرب کے صحراؤں میں آتے جاتے قافلوں کو لوٹ لیتے. جو قبائل ڈاکے کے ذریعے روزی کماتے تھے وہ اس پر بہت فخر کیا کرتے تھے. نمبر 3، لونڈی اور غلام. معاشرے کا تیسرا اور سب سے نچلا طبقہ لونڈیوں اور غلاموں کا تھا، جو ہجری اور بدوی عربوں کے ساتھ خادم کی حیثیت سے رہتے تھے. غلاموں میں عرب اور غیر عرب دونوں شامل تھے. عرب تو قبائل کی آپس کی جنگ میں مغلوب ہونے یا پھر مقروض ہونے کی وجہ سے لونڈی اور غلام بنا لیے جاتے، جبکہ غیر عرب بکتے بکاتے سرزمین عرب پہنچتے، جہاں باقاعدہ منڈیوں اور بازاروں میں ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی. مالک کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے غلام پر جس طرح چاہے ظلم ڈھائے اور چاہے تو اسے جان سے ہی مار ڈالے. معمولی باتوں پر غلاموں کو اتنی سخت سزائیں دی جاتی کہ انسانیت کی روح بھی کانپ اٹھتی. غلام کا بیٹا بھی پیدائشی غلام ہوتا تھا. اس طرح لونڈیاں بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنتی تھیں اور ان سے بدکاری کا پیشہ بھی کرایا جاتا تھا. ناچ گانے جاننے والی لونڈیوں کی قیمتیں نسبتاً زیادہ ہوتی تھیں. غرض یہ کہ غلاموں اور لونڈیوں کی جان و مال اور عزت و آبرو اور اولاد سب کی سب ان کے آقا کی ہی ملکیت ہوتی تھی. ناظرین گرامی، عرب معاشرے میں جنگ و جدل کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا، مگر اس جنگ و جدل، مسلسل خانہ جنگی اور صدیوں تک جاری رہنے والے بامی بغض و عناد اور تعصب و عداوت کے باوجود عرب ایک مشترکہ ثقافت رکھتے تھے، جس کے بنیادی عناصر میں اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا، ان کی روایات کو برقرار رکھنا اور مشترکہ زبان عربی کو گنوایا جا سکتا ہے. عرب نسلی طور پر کہتانی اور عدنانی نامی 2 گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، لیکن دونوں گروہوں کو عربی زبان پر فخر تھا. شعر و شاعری بچے بچے کی زبان پر تھی اور شعری ذوق اور عرب ثقافت کا بھرپور اظہار طائف کے قریب عکاظ کے مقام پر ہر سال لگنے والے میلے میں کیا جاتا. عام حالات میں ایک عرب جنگجو سپاہی تھا، مگر اس میلے میں وہ بھی ایک شاعر کا روپ دھار لیتا. شراب خوری کی مجلسیں سجائی جاتی اور گردش جام کے ساتھ ایسی بلند پایا غزلیں کہی جاتی کہ آج تک اس دور کے ادب کو کلاسیکی مانا جاتا ہے. فاحشہ عورتوں کی موجودگی نے ان مجالس کو بےہودگی کی انتہائی پستیوں تک پہنچا دیا تھا.
प्रोफेसर अब्दुल हमीद सिद्दीकी अपनी किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखते हैं कि जब अरब ताजर अपने तिजारती कारवां लेकर रोम, ईरान, शाम और हिंदुस्तान तक जाते तो वापसी पर ऐश परस्ती और तमाम बुरी आदत लेकर लौटते। शाम और इलाक से लड़कियां दरामद की जाती जिन्हें ऐश परस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता। शहवानी ख्वाहिशात ने अरबों को बला का औबाश और नफ्स परस्त बना दिया था और उनके यहां बदकारी इतनी रच बस गई थी कि अगर कोई साले शख्स उन बदकारियों और बुरी आदत से इज्तिनाब बरतता तो उसका मजाक उड़ाया जाता और उसे कमीना, कंजूस और गैर मिलनसार करार दे दिया जाता था। नाज़रीन गिरामी, अरब मुआशरे की इखलाकी बाख्तगी का एक और तारीक पहलू खानदानी निजाम की गिरावट था। अरब के मुतमव्वल तबके में तो फिर भी हालत कुछ बेहतर थी, मगर अमूमी तौर पर मर्दो औरत का इखलात सिवाय फहाशी और बदकारी के और कुछ नहीं था। एक ही वक्त में कई औरतों को अपने हरम में दाखिल कर लिया जाता। दो सगी बहनों से बैक वक्त निकाह कर लेना और बाप के मरने के बाद सौतेली मां को अपनी ज़ौजियत में ले लेना, इसमें कोई आर नहीं था। 10-10 लोग एक ही औरत से ताल्लुकात कायम कर लेते। जगह जगह रंडियों और तवायफों के घर जिना और बदकारी के अड्डे थे। शराब नोशी और जुआ आम था। उनकी बेहयाई का आलम यह था कि उनकी बेटियां तक नीम उरियान लिबास में कबायली मखलूत मजालिस में शरीक होती, जहां उनके जिस्मानी आज़ा पर निहायत फैश शेर पढ़े जाते। दुनिया की शायद ही कोई बुराई हो जो अरबों में मौजूद ना थी। लहू लाभ, फस्को फजूर और कत्लो गारत गरी के दिलदादा, जिना और बदकारी के रसिया और शराब नोशी इस कदर कि जैसे हर घर एक शराब खाना था। अरब निहायत शकीउल कल्ब और संगदिल थे। जानवरों को दरख्तों के साथ बांधकर निशाना बाजी की मशक की जाती। जिंदा जानवर का कोई हिस्सा काटकर खा जाते। असीराने जंग के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता। एक एक उज़्व काटकर मौत के घाट उतारा जाता। दुश्मनों का जिगर निकालकर कच्चा चबा लिया जाता। उनके कासे सर में शराब डालकर पी जाती। मुजरमों को हद दर्जा वहशियाना सजाएं दी जाती। काबिल सद एहतराम नाजरीन, दर हकीकत ये इस्लाम की हकानियत और सच्चाई का एक मुंह बोलता सबूत है कि ऐसी वहशी और जाहिल कौम को बदलकर तमाम अक़वाम आलम का पेशवा बना दिया गया और उनको इखलाकी तौर पर फरिश्तों के जैसा पाकीज़ा बना दिया। ताहम इखलाकी तौर पर पस्ती और गिरावट की अथाह गहराइयों में डूबे इस मुआशरे में ऐसे सलीम फितरत और साले इंसान मौजूद थे जो इन कभी हरकत से अलग थलग थे। दूसरी तरफ जब इन्हीं बदकारों बेहया अरबों में कुछ ऐसी इखलाकी अच्छाइयां भी पाई जाती थी जो उन अरबों के लिए वजह इम्तियाज थी। शुजात अरबों में अपनी महराज पर थी। उनकी बहादुरी दर हकीकत सफाकी के दर्जे तक पहुंची हुई थी। किसी अरब के लिए मैदान जंग में तलवार की धार पर कट मरना इज्जत और शराफत की बात थी और बिस्तरे मर्ग पर नाक रगड़ रगड़ कर मरना जिल्लत और गाली समझा जाता था। ना सिर्फ मर्द बल्कि औरतें भी मैदान जंग में मर्दों के दोष बदोश हिस्सा लेती। सखावत में उनका कोई सानी न था। कभी कभी तो अपने पास का आखिरी रुपया तक साइल के हवाले कर दिया जाता। मेहमान नवाज इस दर्जे के थे कि अगर किसी के पास सिर्फ एक ऊंट गुजर बसर के लिए होता, अगर मेहमान आ जाते तो उसे ज़िबा करके मेहमानों को खिला दिया जाता। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, अरब आजादी के दिलदादा थे और अपनी आजादी बरकरार रखने में किसी कुर्बानी से दरेग ना करते थे। ये एक तारीखी हकीकत है कि रोमो ईरान की अजीम सल्तनतों के बीच में होने के बावजूद कोई उनको महकूम न बना सका। अरब आखिर दर्जे के वफा पेशा थे। अहदो पैमान की पाबंदी को फर्ज समझा जाता था और इफाए अहद में अपनी जानो माल और औलाद तक को कुर्बान कर दिया जाता था। जब किसी को पनाह दे देते तो अपनी जान कुर्बान कर देते, मगर अपनी पनाह में आए शख्स पर आंच तक न आने देते। शायद अरब कौम की ये इम्तियाजी सिफात ही थी जिनकी वजह से अल्लाह ने इस कौम को इस्लाम की दाई कौम के तौर पर फजीलत बख्शी। बिलाशुबा अरब कौम बदकारी और बेहयाई की दलदल में मुकम्मल तौर पर डूबी हुई थी, मगर ये सब वो बड़ी सिफात थी जो उनकी फितरत में शामिल थी और उन्हें खत्म भी किया जा सकता था और इस्लाम के ज़हूर के बाद खत्म भी हो गई। मगर किसी कौम को ना तो कोशिश से बहादुर बनाया जा सकता है, ना ही अमानतदार और ना ही हुर्रियत और आजादी का मतवाला। ये वो सिफात हैं जिनसे अरब कौम को अल्लाह ने खूब खूब नवाज रखा था। और जब इस्लाम कबूल करने के बाद अरब कौम अपनी इखलाकी गिरावट से निकली और इन सिफात में जब इस्लामी जज्बे जिहाद की रूह भी फूंक दी गई, तो फिर दुनिया में उनकी शुजात और तलवार की बहादुराना काट का किसी कौम के पास कोई जवाब न था। ज़हूर इस्लाम से पहले अरब कबायली निजाम में तकसीम थे
اور سرزمین عرب کے ریگستانوں میں دانہ تسبیح کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ قبائل کا سیاسی نظام نیم جمہوری تھا۔ قبیلے کا ایک سردار مقرر ہوتا جس کی شجاعت، قابلیت اور فہم و فراست کے علاوہ سابقہ سردار سے قرابت داری کا بھی لحاظ رکھا جاتا۔ تمام لوگ اپنے سردار کی اطاعت کرتے، تاہم سردار قبیلے کے با اثر لوگوں سے صلاح مشورہ بھی کر لیتا۔ دوستو، عرب قوم کیونکہ اکھڑ مزاج قوم تھی تو بعض اوقات کسی معمولی سی بات پر اگر دو مختلف قبیلے کے افراد میں جھگڑا ہو جاتا تو اسے پورے قبیلے کی انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا اور پھر مخالف قبیلے کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جاتا۔ بسا اوقات یہ جنگیں مدتوں جاری رہتی۔ مثلا بنو تغلب اور بنو بکر میں بسوس نامی ایک اونٹنی کو مار ڈالنے پر جنگ کا آغاز ہوا اور یہ جنگ پھر 40 برس جاری رہی۔ جب ہم جزیرہ نما عرب کے اطراف پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک طرف روم کی عظیم بازنطینی سلطنت اور دوسری طرف ایران کی عظیم ساسانی سلطنت نظر آتی ہیں۔ جزیرہ نما عرب کو ایک لحاظ سے ان دو عظیم ہمسایہ حکومتوں کے درمیان ایک بفر سٹیٹ کا درجہ حاصل تھا۔ اہل عرب ان دو ہمسایہ سلطنتوں کو اسدین غالب یعنی دو طاقتور غالب شیر کہا کرتے تھے۔ اس وقت یہ دنیا کی دو سب سے طاقتور ترین اقوام تھی جو کئی صدیوں سے آپس میں برسر پیکار تھی۔ کبھی رومی ایرانیوں کو پامال کرتے ہوئے شکست فاش سے دوچار کر دیتے اور کبھی میدان جنگ میں ایرانیوں کی فتح کے تبل بجتے۔ روم کی بازنطینی سلطنت کا حکمران کیسر کے لقب سے حکومت کرتا تھا، جبکہ ایران کی ساسانی سلطنت کا حکمران کسرا کہلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں روم پر کیسر ہرکل کی حکومت تھی، جبکہ ایران پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں مشہور ایرانی بادشاہ نوشروان کی حکومت تھی۔ اس کے بعد خسرو پرویز ایران کا شہنشاہ بنا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغی خط کو پھاڑنے کی گستاخی کی تھی۔ یہاں میں عربوں کی تاریخ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب کے عمومی حالات کا سلسلہ تمام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ آج کی یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ نیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئے سلسلے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا نگہبان۔